نبی کا مل کے منائیں، گھر گھر سجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، آقا سے پیار ہے سب کو بتائیں گے۔ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائیں، 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائیں، گھر گھر سجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، آقا سے پیار ہے سب کو بتائیں گے۔ 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائیں، 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على محمد كما تحب وترضى وعلى آله وأصحابه وأولياء أمتي وعلماء ملتي خصوصا على كل شبيعتك، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن الحبيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما قام حقه بعد خدا بزرگ کی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام کے بعد، میرے انتہائی محترم اور محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی صبح کا آغاز اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے ہمارا سارا دن آج کا اپنی رحمتوں برکتوں سے بھرپور فرمائے۔ آج کے دن میں ہمارے لیے کوئی شر ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ اپنے ذکر کی برکت سے دور فرمائے۔ یہ رزق بٹھنے کا وقت ہوتا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے نام رضا کا صدقہ سب کی جولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبداللہ شرفی صاحب، محبوب العلماء جناب محترم طیب شرفی صاحب،
قبلہ حضرت علامہ مولانا نعمان شفیع صاحب اور دیگر جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، یہ سارے ہی بلکہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے ان بزرگوں کی برکت سے جو اس کا انعقاد کرتے ہیں کہ ہم یہاں جتنی ساعتیں صبح صبح گزار کے جاتے ہیں، جتنے لمحے ہمارے یہاں پہ بیتتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے سبب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات رفیع کا سبب بنتے ہیں۔ چونکہ ہم یہ سلسلہ نور 12 دن سے جو ہے وہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، یکم سے 12 تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو ایک حدیث شریف میں اس عنوان سے، آپ کے بیٹھنے کے عنوان سے یہ ذکر کر کے پھر اپنے موضوع پہ چند باتیں کروں گا۔ آپ میں جس سلسلہ نور میں شریک ہیں، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا سعادتوں والا کام ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا صحابہ تم جب جنت کے باغ میں سے گزرا کرو، فارتعوا تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے لیا کرو۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، حضور ٹھیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ریاض الجنہ سے گزرنا ہے، جنت کے باغ میں سے گزرنا ہے تو اپنا حصہ دینا ہے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ ہے کہاں پہ؟ یہ ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے؟ کون سی ریاض الجنہ ہے کہ جہاں سے ہمارا گزر ہوگا تو ہم نے حصہ لینا ہے؟ اب یہ حدیث پاک کا حضور نے جواب آگے کیا دیا، یہ سننے سے پہلے ایک اور حدیث کا تھوڑا لنک سنیے، آپ کو لطف بھی زیادہ آئے گا اور سمجھ بھی زیادہ آئے گی۔ آپ نے بہت سارے حاجی صاحبان تشریف فرما ہوں گے جنہیں اللہ کی رحمت سے حج کی سعادت ملی ہے، بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری کا شرف پایا ہوگا، یہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور ہر ایک نے ہم میں سے سن رکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک ٹکڑا زمین ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ سنا ہے سب نے کہ ریاض الجنہ ہے، اور اللہ کریم ہمیں بار بار اس ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی رحمتوں والی جگہ ہے، بڑی برکتوں والی جگہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی حاجی صاحب واپس آتے ہیں تو ہم اس سے جو پوچھتے ہیں یار حاجی صاحب مدینے گئے تھے، تو کہتے ہاں بالکل مدینے کی حاضری کا شرف پایا ہے، بلکہ میں تو گیا ہی مدینے کی کثرت سے تھا۔ اچھا مدینے گئے تو ریاض الجنہ میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا؟ کہتے ہاں یار میں نے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھے ہیں، یار میں نے ریاض الجنہ کے اندر اتنا وقت گزارا ہے، میں نے ریاض الجنہ کے لیے اتنی کوشش کی ہے۔ پہلے تو جو ہے اب آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایپ جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے، اس کے ذریعے سے وقت ملتا ہے۔ اس سے پہلے کی بات کریں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صبح تہجد کا وقت ہوتا تو لوگ جو ہے وہ گھنٹوں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے رہتے کہ کب مسجد نبوی کا دروازہ کھلنا ہے۔ صبح جو ہے وہ ہوتے ہی یہاں تک بھول جاتے کہ یار مسجد بھاگنا شروع کر دیتے، جا کے ریاض الجنہ میں بیٹھنا ہے۔ یہ باقی مسجد نبوی بھی تو ساری برکتوں والی جگہ ہے، یہ خاص اسی ٹکڑے زمین کے لیے اتنی توجہ کیوں کی جاتی ہے، اتنی کوشش اس کے لیے کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، کہ جنت کا باغ ہے جو یہاں آ گیا وہ جنت کے باغ کے اندر آ گیا۔ بلکہ حسن اللہ فرماتے ملے جو ادھار پہ قائم دھرے کو کہ ادھر جنت نقد ملتی ہے، جنت مکے میں بھی ملتی ہے، لیکن وہ جنت ابھی ادھار ہے، معاشر کے بعد ملے گی، لیکن نقد ملے جو ادھار پہ قائم دھرے کو کہ ادھر نقد جنت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کا باغ ہے۔ ہم نے مان لیا کہ واقعاتاً یہ جنت کا باغ ہے، جو یہاں آ گیا وہ بالعین جنت میں آ گیا۔ اس لیے کہ حضور نے کہا ہے وہی بات
کہ وہ زبان جس کو کن 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 کی کنجی کہے کہ جس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سنا حضور نے یہ کہہ دیا تو ہو گیا، یعنی جس کو حضور نے جنت کا باغ فرما دیا وہ جنت کا باغ ہو گیا۔ اب یہ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ یہ ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ ہم سے ہے کچھ فاصلے پہ دور ہے، نہیں بلکہ ہم مدینے سے کچھ دور ہیں، مدینہ تو بہت قریب ہے، ہم مدینے سے بظاہر فاصلوں کے اندر ہیں، دور ہیں۔ اللہ کرم کرے بار بار ریاض الجنہ میں جانا کا موقع ملے، بار بار بیٹھے وہاں پہ، لیکن اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب کرنے پڑتے ہیں۔ اصل تو منظوری کی بات ہے، جب جو ہے وہ وہاں کی منظوری ہوگی تو انشاءاللہ سر کے بل بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے، لیکن ابھی وہاں سے ہمارا درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اب وہ حدیث پاک دوبارہ سنیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، صحابہ جب جنت کے باغ میں سے گزرا کرو فرتعوا، کچھ نہ کچھ حصہ لے لیا کرو۔ قیلا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، حضور یہ فرمائیے یہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے، یہ ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں، کہاں واقع ہے؟ تو حضور نے فرمایا حلق الذکر ریاض الجنہ، اللہ کے ذکر کی محفلیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں، یہ ریاض الجنہ ہے جو جنت کے باغات ہے۔ تو گویا یہ جو ہم یکم ربیع الاول سے بیٹھ رہے ہیں، یہ ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ رہے ہیں، یہ جنت کے باغ کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ریاض الجنہ وہ جو مسجد نبوی کے اندر ہے، اور ایک ریاض الجنہ جو آپ کی اپنی سرکاری مسجد کے اندر ہے، ایک ریاض الجنہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور ایک ریاض الجنہ وہ جو آپ کی اپنی گلی کے اندر ہے۔ وہ بھی ریاض الجنہ حضور کے حکم کے مطابق، یہ بھی ریاض الجنہ حضور کے حکم کے مطابق، اسے بھی حضور نے ریاض الجنہ قرار دیا، اسے بھی حضور نے ریاض الجنہ قرار دیا۔ اس لیے جب بھی موقع ملے کہ ذکر کی محفل میں شرکت کا، تو یہ اپنا ارادہ کیا کرے، یہ قسم کیا کرے کہ میں حضور کے فرمان کے مطابق جنت کے باغ کے اندر جا رہا ہوں۔ تو اس لیے یہاں کا گزرا ہوا وقت، یہاں کے گزرے ہوئے لمحات، جتنی ساعتیں یہاں بیتتی ہیں، یقین رکھیے خدا کی قسم یہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے، بڑی سعادتوں والی ہوتی ہے۔ جتنے دن یہاں گزاریں گے، جتنا وقت یہاں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ترقی درجات کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ یاد رکھیے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اوصاف حمیدہ عطا کر کے بھیجا ہے کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے مختلف القابات کے ساتھ یاد کیا۔ ان میں سے ایک جگہ اللہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ہر بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ بہت بدترین ہے، یہ وحی ہے، بلکہ علماء موجود ہے وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، غیر مطلوع ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، دوسری وہ کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے نکلنے والا ہر ایک حرف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ یہ وہی بولتے ہیں جن کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تحریر کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ آج کل لوگ جو ہے وہ حجیت حدیث پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب حدیث لکھی تو بہت بعد میں گئی ہے، بخاری تو 250 سال بعد کے اندر لکھی گئی ہے، فلاں تو کتنے سالوں بعد لکھی گئی ہے۔ نہیں، یہ یقیناً بعد میں کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن حدیث لکھنے کا، کتابت حدیث کا جو انداز تھا
یہ صحابہ کرام کے دوروں سے تھا. صحابہ کرام حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا, جو حضور سے سنتا تھا وہ تحریر کر لیا کرتا تھا. لوگوں نے مجھ سے کہا یار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے مختلف کیفیات کے اندر ہوتے ہیں, کبھی نجی معاملات کے اندر ہوتے ہیں, کبھی وحی کی کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی عبادت الہی میں ہوتے ہیں. ہر وقت ہر چیز تم لکھ لیتے ہو تو کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی جو بتقاضۂ بشریت جو ہے لکھنے والی نہیں ہوں گی, تو اس لیے تم ہر بات نہ لکھیا کرو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کی جب یہ بات سنی تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا, ترک کر دیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ یار واقعات شاید ہر بات لکھنے والی نہ ہو. اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر بلکہ صحابہ کی ہر بات کو بڑی بغور مطالعہ کیا کرتے تھے, بغور سمجھتے تھے, بغور اس کو جو ہے مشاہدہ کرتے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا ابن عمر پہلے تو میری ہر بات کو لکھا کرتے تھے, آج کل ملاحظہ کر رہا ہوں کہ ہر بات میری نہیں لکھتے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو لکھا ہی کرتا تھا, لیکن مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتقاضۂ بشریت جو ہے کیفیات مختلف ہوتی ہیں, کسی وقت نجی معاملہ, کسی وقت محفل کی بات, کسی وقت جو ہے وہ گھریلو بات, تو ہر بات لکھنے والی شاید نہیں ہوتی, تو کسی وقت جو ہے وہ کسی کیفیت میں, کسی وقت کسی کیفیت میں. یا رسول اللہ میں نے ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے لکھنا موقوف کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ابن عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس زبان میں حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آمد مصطفیٰ. وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب ان کی گونجی ہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دہن مبارک دیا تھا کہ جس سے لگنے والی ہر چیز ببرکت ہو جاتی تھی, بلکہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کل میں سے عطا فرمایا تھا. جو حضور کہہ دیتے تھے اللہ اپنی قدرت سے ویسے کر دیتا تھا, بلکہ ان سے بھی آگے, یعنی ایک وقت کہنا کہ ہوگا, بلکہ حضور جو سوچ لیا کرتے تھے, جو ارادہ کر لیا کرتے تھے, اللہ مالک کائنات ہوتے اس چیز کو اس کے مطابق کر دیا کرتا تھا. حضرت سیدنا عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں میں اور میری 5 بہنیں جو ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضرت عمیرہ بنت مسعود اور 5 بہنیں ہیں. کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے قدیر تناول فرما رہے تھے. یہ گوشت کے خشک ٹکڑے ہوتے ہیں, قدیر جو ہے وہ تناول کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے تبرک کے لیے عرض کیا حضور ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیر کا ایک ٹکڑا لیا, اپنے لباب دہن اس کو لگایا, اپنے مبارک دانتوں کے ساتھ سے چبا کے نرم کیا اور کہتی وہ ہمیں دے دیا. ہم نے وہ ٹکڑا برکت کے لیے ٹکڑا جو ہے وہ ساری بہنوں نے لے لیا اور جو ہے وہ اسے اپنے جو ہے وہ نکل لیا. کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب دہن لگنے کی برکت یہ ہے کہ پھر ہمارے اس دن سے لے کر موت جو ہے کبھی ہمارے سے بدبو نہیں نکلی تھی, بلکہ جب گفتگو کیا کرتی تھی تو ہمارے منہ سے جو ہے وہ اس کو ہم کی خوشبو نکلا کرتی تھی. وہ بہن جس کی ہر بات کہی خدا, چشمہ نور حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم نے آپ کو جو ہے وہ مبارک دہن دیا تھا کہ جس سے نکلنے والی, جس سے لگنے والی جو ہے ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہوتی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ ایک مدینہ منورہ کے اندر ایک خاتون تھی
جو بڑی بدزبان اور بے شرم سمجھی جاتی تھی، جس سے جو چاہتی تھی وہ کہہ دیا کرتی تھی، بدزبانی کا عالم یہ تھا کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول کر رہے ہیں۔ سرید کہتے ہیں کہ شوربے کے اندر جو ہے وہ روٹی کو جو بھگو کے کھایا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول کر رہے ہیں۔ وہ عورت جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئی، آپ کی کہنے لگی مجھے بھی یہ سرید دیجئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا کہ لیجئے، تم بھی جو ہے کھانا چاہتے ہو تو کھا لو۔ کہنے لگی نہیں، وہ نہیں چاہیے جو آپ کے دہن میں ہے، جو آپ کے منہ میں ہے، مجھے وہ سرید جو ہے وہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل آ گئے اسے جلدنا نہیں ہے، جو مانگے جب مانگے، جتنا مانگے، جتنی مرتبہ مانگے اسے وہ دے دینا ہے، نہیں مجھے وہ چاہیے جو آپ کے منہ میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دہن سے سرید کا ٹکڑا نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ اللہ اکبر، کہا جاتا تھا یہ بے شرم عورت ہے، یہ جو ہے وہ بد زبان عورت ہے، بات کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتی، کہ دہن مبارک سے لگنے والے اس سرید کے ٹکڑے کا اس کے منہ میں جانا تھا کہ پھر جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے مشہور ہو گیا۔ مدینے کی سب سے باحیا عورت وہی بن گئی تھی، وہ دہن جس کی ہر بات بہیے خدا، چشمہ چشمہ علم و حکمت پہ بات و سلام۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ جس کے ساتھ اپنا دہن مبارک مس کر دیتے، زبان مبارک مس ہو جاتی تھی، وہ چیز بات تمام ہو جاتی تھی۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے۔ پانی اتنا خشک ہوا کہ کہتے قطرہ پانی بھی جو ہے اس کے اندر باقی نہ رہا۔ یا رسول اللہ، اب حدیبیہ میں کئی دن گزرنے ہیں، پانی کا انتظام کیجئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اسے اپنے منہ مبارک میں یا کلی کی اپنے منہ میں اسے جو ہے وہ ہلانے کے بعد اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اب کنویں کو چھوڑ دو۔ کہتے تھوڑی دیر ہم کنویں کو جو ہے وہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے، جب دوبارہ حاضر ہو کے دیکھا تو وہ کنواں جو پانی خشک کر دیتا تھا، ایک قطرہ آب اس میں نہیں تھا، اب وہ پانی سے زبان ہو چکا تھا۔ وہ دہن جس کی ہر بات کہیے خدا، چشمہ علم و حکمت کے لاکھ و سلام، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت کے لاکھ و سلام۔ اللہ اکبر، زبان تو اگلی بات ہے، کہنا تو اگلی بات ہے کہ ایسے ہوگا تو ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اشارہ کر دیتے تھے، جس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حق العظیم بس کر دیتے تھے، وہ چیز باقمال ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، یہی حدیبیہ کا مقام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حدیبیہ میں حضور کے ساتھ موجود تھے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے تو پانی کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے کہ جو دینا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے دینا ہے، جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، کہ خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یا رسول اللہ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا پانی چاہیے تو صحابہ جو ہے وہ پانی کے انتظام کے لیے کسی دریا پہ جاؤ، کسی کنویں پہ جاؤ، کسی نہر پہ جاؤ، نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اللہ نے ان کو ان صفت کے ساتھ بھیجا ہے، جو وہ سوچ دیتے ہیں، جو وہ ارادہ کر دیتے ہیں، جو وہ کہہ دیتے ہیں، اللہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ صحابہ اپنے سارے مشکلوں کے پانی کو جمع کرو، جتنا پانی بنے وہ لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے سارے مشکلوں کے پانی کو جمع کیا، وہ پانی کا ایک پیالہ بنا، ہم وہ پانی کا پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اتنا پانی بنا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کی صفت والے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ
کہتے پانی کے پیالے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا. ہم دیکھ رہے تھے ہاتھ مبارک رکھنے کی دیر تھی. اللہ اکبر. لوگ آج پریشان ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ دیا تھا وہ اپنا عصا مبارک انہوں نے پتھر پہ مارا. 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, پتھروں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اتنی عجیب بات نہیں ہے. اتنی عجیب نہیں. کیوں؟ کیونکہ چشمے پانی کے جو ہے پتھروں ہی سے نکلا کرتے ہیں. آپ جو ہے کبھی پتھریلے علاقوں میں گئے ہو تو چشمے پتھروں سے نکلا کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے انگلیوں سے پانی نکلتا نہیں دیکھا ہوگا, کبھی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھے ہوں گے. حضرت جابر کہتے ہیں ہاتھ مبارک رکھنے کی دیر ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تم اور پیاسو, اپنی پیاسوں کو بجھا دو. کہتے ہم نے اپنی پیاسوں کو بجھایا, اپنے جانوروں کو پلایا, اپنے برتنوں کو بڑھا, لیکن خدا کی قسم اس پانی کے پیالے میں ایک قطرے کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. انگلیاں ہیں فیض پر, بریلوی کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں پانی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پہ آتی ہے جب غم گساری تو کشن سے راہ ہوا کرتے ہیں. وہ غلام جس کو سب کن کی کنجی کے ہے, مقام بدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. اب غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بدر کے میدان میں بدر کی لڑائی سے ایک دن پہلے ہمارے ساتھ جاتے ہیں. ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی ہے, چھڑی لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نشانات لگاتے جا رہے ہیں, نام لے کے بتاتے جا رہے ہیں. آج کہتے ہیں جناب کل کیا ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کیا ہونے والا ہے, ادھر کس نے مرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبارک چھڑی سے جو ہے وہ نشان لگاتے جا رہے ہیں, نام کے ساتھ بتاتے جا رہے ہیں. کل فلاں کافر کا لاشا جہاں گرے گا, کل فلاں کافر کی موت جہاں ہوگی. اللہ اکبر. رات گزر جاتی ہے, اگلا دن ہوتا ہے, مارکہ حق و باطل جو ہے وہ لڑا جاتا ہے. اللہ ایمان والوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کفار کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جب میدان بدر میں آتے ہیں تو کیا دیتے ہیں, خدا کی قسم جس جگہ پہ حضور نے نشان لگا کے جس کافر کی موت کا بتایا تھا ایک انچ کا بھی فاصلہ نہیں پڑتے. جدھر حضور نے کہا تھا اللہ کی قدرت سے اسی جگہ پہ اسی مقام پہ جو ہے اس کافر کی جو ہے وہ موت کے بعد لاش پڑی ہوئی تھی. وہ صبح جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام. خیبر کا مقام ہے, 3 دن ہو گئے, روزانہ کوشش کی جاتی ہے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے, لیکن روزانہ کی ہر روز کی گھڑیوں کے اندر یہ مقدر والی گھڑیاں نہیں ہے. 3 دن کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس جمع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں یہ ڈنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. اللہ یہ خیبر کی فتح اس کے ہاتھوں عطا کرے گا. اللہ اکبر. یہ تکوینی اختیار, یہ ان کا اختیار اللہ نے دیا, یعنی ان کی خواہش پر, ان کی چاہت پہ جو انہوں نے کہا اسی کے مطابق کیا. ارشاد فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں آج کی رات ہمارے لیے بڑی دشوار ہو گئی, یار یہ کون سعادت مند ہوگا, یہ کون خوش بخت ہوگا. کاش یہ بدبخت سے خوش بختی جو ہے یہ میرے مقدر میں آئے, کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور یہ سعادت مندی مجھے نصیب ہو جائے. اور اللہ کے پیارے حبیب نے تو یہ بھی فرمایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو سارے صحابہ کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ اس کے رسول کا پیارا ہے. کہتے رات گزرتی ہے, بڑی مشکل سے رات گزرتی, ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کاش یہ سعادت مندی مجھے نصیب ہو جائے. اگلی صبح ہوتی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مولا علی کو پکار کے کہا علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشوب چشم کے مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، ان کو عشوب چشم ہے۔ ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباب دہن کو لیا، آنکھ مبارک پہ لگا دیا۔ وہ آنکھ کے جو عشوب چشم کا شکار تھے، لباب دہن لگنے کی برکت یہ ہوئے حضرت علی کا عشوب چشم ختم ہو جاتا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں مجھے پہلے سے زیادہ جو ہے خوبصورت بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات رہ گئی خدا، لباب دہن لگنے کی برکت یہ ہوئی، عشوب چشم دور ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چاہے کے مطابق جو ہے اس دن مولا علی کے جو ہے وہ ہاتھ پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ تقویم اختیار جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر آپ کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر آ گیا، کسی کا جو ہے وہ تیر بالا لگا تو آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر آ گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی تکلیف کا باعث ہوگا۔ آج ہماری آنکھ میں اگر کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ کنکر لگ جائے تو کیفیت بندے کی جو ہے برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، رحمت فرین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ باہر آ گئی ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے یہ آنکھ کو درست کر دیجئے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو لینا بارگاہ مصطفیٰ سے لینا۔ یا رسول اللہ آپ درود کیجئے۔ رحمت فرین صلی اللہ علیہ وسلم نے لباب دہن دیا، آنکھ مبارک پہ لگا کے اسے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ لگا دیا۔ کہتے لباب دہن لگنے کی برکت یہ ہوئی، وہ درد سارے کا سارا غفور ہو گیا، آنکھ پہلے سے زیادہ بینا ہو گئی۔ اللہ اکبر، او کٹی ہوئی آنکھ موڑنا، او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑنا، او کٹی ہوئی آنکھ موڑنا، او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑنا، جب سونا گٹ کو بغیر وہ کھچنا ہوگا جانتا۔ اللہ نے ان کو جو تقویمی اختیار عطا فرمائے تھے، وہ ان کی کیفیت اور وہ ان کی برکتیں دی تھی، جو وہ کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا حکم بن عاص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا، سان جسے کہتے ہیں، سان اتارا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، یہ دور کھڑا ہو کر ماذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا، سان اتارنے کی کوشش کرتا، اور وہ بگاڑ کے جو ہے وہ بات کرتا۔ ایک دن اسی طرح اپنی اس عادت بد کے اندر مبتلا کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا ہے۔ رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ نبوت اٹھائی اور فرمایا کن فقدانی، کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کہتے حضور کے مبارک لبوں سے یہ بات نکلنی تھی کہ اب وہ اس وقت سے لے کر مرنے تک جو ہے اس کا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا، مرتے دم تک اس کا منہ سیدھا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جو حضور کہتے اللہ اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کیا تیرا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے؟ اس نے تکبر سے کہا کہ مجھ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، ہاتھ بیکار ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ بیکار ہو گیا ہے تو پھر یہ بیکار ہی رہے۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، حضور کے لبھائے مبارک سے یہ بات نکلنی تھی کہ اس کا ہاتھ پھر جو ہے اس کی موت تک جو ہے اس کے منہ کی طرف جو ہے وہ نہ بڑھ سکا، وہ واقعہ کل ہی بیکار ہو گیا۔ یعنی جو حضور کے لبھائے مبارک سے نکلا اللہ نے اس کے مطابق کر دیا۔ ایک جو ہے وہ شخص تھا، وہ وہی لکھا کرتا تھا، کاتب وحی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہی لکھوایا کرتے۔ اب جو ہے اس پہ بدبختی طاری ہوئی اور اس نے جو ہے وہ ارتاد کر دیا، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا کسی اور ملک کے اندر۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تجھے جو ہے وہ زمین قبول نہ کرے، یعنی بدبخت اس نے جا کے پاپ پکڑنا شروع کیا۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا ہم لوگ لکھ کے دیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب یہ بات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ وہ بدبخت یہ بدبختی کرتا پھر رہا ہے کہ ان کو اتنے جانتے ہیں۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ان کو اتنا علم تھا جتنا جبریل وحی لے کے آتے تھے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا معاملہ۔ وہ بدبخت مرتد بھی یہی گفتگو کرنے لگا کہ جناب ان کو اتنا علم ہے جتنا ہم لکھ کے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے جو ہے وہ زمین قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ زندگی گزرنے لگی، اس کی موت کا وقت آیا، موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد لوگوں نے جو ہے اسے زمین کے اندر دفنا دیا۔ کہتے ہیں زمین کے اندر دفنا کے آتے ہیں، اگلا دن آتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوتی ہے۔ پھر اس کو جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں، کہتے ہیں شاید کسی جانوروں نے جو ہے وہ ایسا کیا ہو، قبر کھودی ہو۔ اگلے دن پھر لاش کو دفنا دیتے ہیں، اگلی رات گزرتی ہے، پھر صبح دیکھتے ہیں اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہے۔ پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی اپنے سفر کے دوران جو ہے اسی علاقے سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ لاش جو ہے وہ زمین کے اوپر قبر کے باہر جو ہے وہ گل چڑھ رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، تم لوگوں کو مردوں کو دفناتے نہیں ہو؟ کہا معاملہ یہی ہے کہ دفناتے ہیں، لیکن یہ کوئی بدبختی ایسی ہے ہم اسے بار بار دفناتے ہیں، زمین اسے باہر اگل دیتی ہے، زمین سے دوبارہ نکال دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب غور کیا، میں نے اس بدبخت کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا کہ تم قیامت تک بھی اگر اسے دفناتے رہو زمین سے قبول نہ کرے گی، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ اس بدبخت کو زمین قبول نہ کرے، اب قیامت تک زمین سے قبول نہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ نہ ہو سکے گا خدا کی قسم قیامت تک جس کو نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، کہ جس کو حضور نے کہہ دیا کہ زمین سے قبول نہ کرے، پھر وہ جیسا بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین جو ہے پھر اس کو قبول نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو تقویمی اختیار تھے، جو کہہ دیتے اس کے مطابق ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت حدیث سب سے زیادہ آپ سے جو ہے وہ نقل ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت ابو ہریرہ کی ابتداءً کیفیت کیا تھی؟ آپ کے پاس حافظہ نہیں تھا، یاد رکھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، جو سنتے تھے وہ یاد نہیں رہتا تھا، بھول جایا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیثیں سننے کا بڑا شوق ہے لیکن حافظہ نہیں ہے، جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، یا رسول اللہ حافظہ عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جو لینا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے لینا ہے، حافظہ چاہیے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ حافظہ عطا فرمائیے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا صحابی حافظہ چاہیے تو اپنی جو ہے وہ کھانا اچھا کرو، ڈائٹ اچھی کرو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اللہ نے ان کو تقویمی اختیار دے کے بھیجے ہیں، وہ ان کا اختیار لے کے آئے ہیں۔ لباہ مبارک سے جو نکل جاتا ہے وہ جس طرح ارادہ کر دیتے ہیں اللہ اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، یوں کچھ پکڑا چادر کے اندر رکھ دیا، پھر یوں کچھ پکڑا چادر کے اندر رکھ دیا، پھر تیسری مرتبہ یوں کچھ پکڑا چادر کے اندر رکھ دیا۔ 3 دفعہ یہ عمل کیا اور فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لو۔ کہتے میں نے چادر کو سمیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ بظاہر ہاتھ خالی ہے، بظاہر نظر کچھ نہیں آ رہا، صحابی تھے، وہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ڈالا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں خالی کی خالی ہے، اب اس کو کیا کروں؟ نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو۔ کہتے چادر کو سمیٹ کے سینے سے لگا دیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ کہتے اس دن کے گزرنے سے میری موت تک جو ہے جو کچھ حضور سے سنتا ہوں ایک لفظ بھی نہیں بولتا، ادھر حضور سے سنتا ہوں ادھر یاد ہو جاتا ہے۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں،
दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में आप जिधर बढ़ा देते हैं वो उनके खजानों से अता फरमा देते हैं, उनको उसी के मुताबिक कर देते हैं। यही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे पास एक थैला है, उस थैले में मैंने चंद खजूरें डाली हुई है, वो खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए इन खजूरों में बरकत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर, सहाबी जानते हैं कि ये उनका इख्तियार लेके आए हैं, अल्लाह ने इनको तकवीनी इख्तियार दे रखे हैं, तशरीह इख्तियार दे रखे हैं, हर तरह से जो है उनको मालिक बना के भेजा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें बरकत की दुआ कर दीजिए। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अपने थैले को अंडेल दो, अपने थैले को खाली करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने थैले को अंडेला, उसमें से चंद खजूरें निकली। कितनी थी वो? कहते 21 खजूरें जो है उसमें से निकली। वो 21 खजूरें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में ली, हाथों में लेके हाथ उस पे मस किए, कुछ पढ़ के फूंका और कहा अबू हुरैरा इसको अपने थैले के अंदर डाल दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने उन खजूरों को अपने थैले के अंदर डाल दिया। हाथ थैले में डालने के बाद इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अब जब भी जरूरत पेश आए तो तुमने थैले को अंधेला नहीं है, जब जरूरत पेश आए थैले में हाथ डाल के खजूरें निकाल देना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बरकत ये हुई कि मुझे जब भी जरूरत पेश आती मैं थैले में हाथ डालता, खजूरें निकालता, खाता रहा। मेरे अहले खाना को जरूरत पेश आती वो थैले में हाथ डालते, खजूरें निकालते, खाते रहे। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ज़ाहिरी ज़माने पर हम उस थैले से खजूरें खाते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आ गया, हम उस थैले से खजूरें खाते रहे। हजरत उमर फारूक का दौर आ गया, हम उस थैले से खजूरें खाते रहे। हजरत उस्मान गनी का दौर आ गया, हम उस थैले से खजूरें खाते रहे। अल्लाह अकबर कहते हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन जो है वो थैला मुझसे खो जाता है। बल्कि कहते मुझे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो अफसोस हुआ वो उसी वक्त हुआ कि जब वो थैला खो गया। अगर वो थैला मुझसे ना जुड़ता तो खुदा की कसम अगर हम क़यामत तक भी उस थैले से खजूरें खाते रहते तो उस थैले के अंदर खजूरों की कमी वाक़ई ना होती। अल्लाह अकबर, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे और इसके नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, नीची निंदरों की शर्मो हयात दुरूद ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिन जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। पतली पतली गोरे कुर्सी की फकीयां और नबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो बहन जिसकी हर बात कह के खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे और उसकी नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले पुकार, काने लाले कलामत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके उन बुओं की लताफत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जंग का माहौल है, जंग जारी है। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, कुफार सर पे खड़े हैं, अब मुझे तलवार की हाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, साहबी हजरत काशा को ये नहीं कहा काशा तलवारें तो पहले बड़ी थोड़ी थी, मखसूस लोगों को दी गई थी, तुम वो भी तोड़ के ले आए हो, अच्छा एक साइड पे बैठ जाओ, अब बकिया जंग को होने दो। नहीं, हजरत काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत है। या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है, तो तलवार का इंतजाम कीजिए। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की जो है वो टहनी ली, अपना हाथ मुबारक उससे मस किया, मस करने के बाद काशा दे दो और इसे जो है वो जंग के अंदर शरीक हो जाओ। हजरत काशा कहते हैं वो तलवार जो है जो हुजूर की टहनी थी, जब हुजूर का हाथ मुबारक लगा वो तेज भारी जो है वो तलवार की सूरत अख्तियार कर गई। कहते अल्लाह अकबर, मैंने उससे कई काफिरों को वास्ते जहन्नम किया, बल्कि यहाँ तक कि उसके बाद भी कई गज़वात तक जो
ہے میں اسی تلوار کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کے اندر جو شرکت کرتا رہا. وہ لہن جس کی ہر بات رہے گی خدا، وہ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے اللہ اس کے مطابق کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی موجود ہیں، حاضر خدمت ہے. رات کا وقت ہے، بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات گئے تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے. یہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں، بارش رکنے کا انتظار ہو رہا ہے. جب لیٹ گئے، رات بارش ختم ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے جو ہے یہ مودی جانور بھی ہو سکتا نکل آئے ہوں، رات بھی اندھیری ہے، گھر بھی دور ہے، یا رسول اللہ اپنے گھر جانا ہے تو روشنی کا انتظام کر دیجئے. اللہ اکبر، جو لینا بارگاہ مصطفیٰ سے لینا، یا رسول اللہ روشنی کا انتظام کر دیجئے. پھر اس نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کا انتظام کر کے دیا. ان کو کوئی چراغ نہ دیا، ان کو کوئی لائٹ لائن نہ دی، ان کو کوئی موم بتی نہ دی، بلکہ کیا کیا، ایک چھڑی جو پڑی ہوئی تھی، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ وانا گورا گورا ہاتھ اٹھایا، اپنا اختیار تقویمی اختیار کرتے ہوئے اس چھڑی کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا کہ صحابی سے لے جاؤ اب کہ 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے 10 ہاتھ دائیں بائیں جو ہم روشنی دینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. تو صحابی کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ چھڑی لی اور جو واقعات وہ چھڑی 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ 10 ہاتھ تک روشنی دے رہی ہے. دونوں صحابی وہ چھڑی لے کر جا رہے ہیں. آگے جا کے راستے جدا ہوتے ہیں، ایک صحابی نے دائیں جانا ہے، ایک صحابی نے بائیں جانا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تقویمی اختیارات کو وہ کتنی جو ہے شرح صبر کے ساتھ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو کتنا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا ہاتھ بس ہوا ہے کہ نورانی چھڑی جو ہے اور بھی برکتوں والی کر سکتی ہے. کہتے راستے جدا ہوتے تھے، اب کون لے کے رہے گا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک اور چھڑی کو اس چھڑی کے ساتھ رگڑا جائے گا. کہتے ایک اور چھڑی کو اس چھڑی کے ساتھ رگڑا. برکت یہ ہوئی کہ وہ دوسری چھڑی جو ہے وہ بھی روشنی ہونا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ تقویمی اختیار دیے تھے کہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں نا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. جو حضور نے کہہ دیا اللہ نے اپنی قدرت سے ویسا کر دیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کے جب آئے حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر جب آئے حضرت عمر، آج میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر حکم رب سے زندہ ہوگا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور نے کہا کہ زندہ ہو جا رب کے حکم سے، تو اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو گئے. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے وقت جو ہے ختم ہو گیا، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا بلکہ میں شاعر کی صورت میں کر دیتا ہوں کہ آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی سے گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی سے گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ کو ہے خدا سے پیار کتنا دیکھیے. کانا ایک آباہوں کی بنا کہہ دیا تو ہو گیا. بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ کا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا. مشرقین نے جب کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو، ابو جہل ایک یہودی کو لے کے آ گیا، کہنے لگا کہ یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کو عاجز کرنا ہے. یہودی سے مشورہ کرتے ہیں، بتا کیا کرنا چاہیے. یہودی نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، لیکن یاد رکھیے جو جادوگر ہوتے ہیں نا ان کے جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہوتا. چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان سے جا کے، اگر تو کر دیا تو مان لیں گے واقعی اللہ کے نبی ہے. ابو جہل اس یہودی کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، آ کر کہنے لگا کہ ذرا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. پھر
مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بدبخت ہے، ماننے کا تو پھر بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کیجئے۔ اللہ اکبر، تکبیر اختیار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو جو اٹھایا اور اشارہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، جدا جدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا، وہ چاند دوبارہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کے یہودی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن ابو جہل بدبختی کے اندر اسی طرح گمراہی میں پھرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشرکوں نے جب کہا چاند کے ٹکڑے کرو، چاند کو 2 ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو ہو گیا۔ خطبہ جمعہ میں ایک ارادی کی درخواست پر، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک ارادی حاضر ہوا، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، یا رسول اللہ بچے بھوک پیاس سے دل بجا رہے ہیں، جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، یا رسول اللہ پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی بارش کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ دعا کی، اشارہ کیا، کہتے بادلوں کو یوں اشارہ کرنے کی دیر ہوئی، بادل جو ہے وہ جس کے نام و نشان نہیں ہے مدینہ منورہ کی سڑک کے اوپر، ہم نے دیکھا کھلی آنکھوں سے چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور برسنا شروع ہوئے۔ حضور ابھی منبر سے نیچے نہ تشریف لائے کہ ہر طرف بارش سے جل تھل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب بارش برس رہی ہے، ایک دن بارش برستی رہی، دوسرا دن بارش برستی رہی، تیسرا دن برستی رہی، یہاں تک کہ جو ہے وہ اگلے جمعے کا دن آ گیا، بارش ابھی بھی برس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر منبر پہ خطبہ کے لیے تشریف لائے، وہی ارادی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش کو روک دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہو گئے، آپ کو پانی سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مبارک ہاتھ اٹھایا، کہا کہ ہمارے مدینے پہ نہ برسے، ارد گرد جو ہے وہ برستی رہے۔ کہتے ہمارے مدینے پہ نہ برسے، یوں کہہ کے اشارہ کیا تو بادل وہیں سے کٹ کے جو ہے وہ دور ہوئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر بادل تاج کی صورت میں ہے، یعنی مدینے میں بارش برس نہیں رہی اور ارد گرد پہاڑوں میں جو ہے وہ بارش برس رہی ہے۔ اللہ اکبر، خطبہ جمعہ میں ایک ارادی کی درخواست پر بادلوں کو جب برسنا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اگلے جمعے شدت باران کی فریاد تھی، اگلے جمعے شدت باران کی فریاد تھی، آپ نے بارش کا تھمنا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جو حضور فرما دیتے اللہ اپنی قدرت سے ویسے ہی کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں، آپ کن اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ کتنے ہمارے محلے کے بھی لوگ ہوں گے جو خواب غفلت کے اندر اپنے اپنے بستروں پہ پڑے ہوں گے، آپ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے صبح کا آغاز ہی اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے اللہ کریم ہمیں رزق حلال آسانی سے وسعت سے نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر طرح کی مصیبت و پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔